السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے تو ایک کہانی بڑی ٹرینڈنگ کے اندر آتی ہے، اور اس کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں سے رجب کی نیاز کا آغاز ہوا ہے۔ اسی وجہ سے رجب کی نیاز، جو کنڈے کی نیاز جو دلائی جاتی ہے، وہ اسی کہانی کی وجہ سے دلائی جاتی ہے۔ تو آج اسی کہانی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، کیا وہ واقعہ واقعی سچا ہے یا ایسے گڑا ہوا جھوٹا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ کیا ہے، پہلے آپ سن لیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ بہت ہی زیادہ غریب اور مفلس شخص تھا، اور مفلسی کا عالم یہ تھا کہ اس نے لوگوں سے قرض تک لے رکھا تھا، اور قرض اتنا بڑھ گیا کہ اس کا اس شہر میں، اس گاؤں میں رہنا اس کا دشوار ہو گیا۔ جب بہت زیادہ دشوار ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی شہر چلا جاتا ہوں دوسرے، اور وہاں جا کر کوئی اچھا کام ڈھونڈتا ہوں، اور کام ڈھونڈنے کے بعد جب میرے کام لگ جائے گا اور مجھے اچھا پیسہ مل جائے گا تو میں پیسہ کما کر آؤں گا، اور جو بھی قرض دار ہیں ان کے قرضے چکاؤں گا، اور ہم لوگ اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تو وہ شخص دوسرے شہر چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ کام کاج کے تلاش میں جٹ جاتا ہے، لیکن بہت کوشش کرتا ہے لیکن کوئی کام کاج اس کو نہیں ملتا ہے۔ جب وہ پریشان ہو جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، تو واپس وہ اپنے گھر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اب مجبوری اتنی تھی کہ اب اس کی بیوی کو بھی کہیں کام پر لگنا پڑ گیا، تو وہ اس کی بیوی بھی کہیں کام پر لگ گئی اور کام کاج کرنے لگی، اور یہ لکڑہارا بھی کام کرنے لگا۔ پھر ایک دن یہ خواب دیکھتے ہیں کہ صاحب کسی بزرگ کا ہمیں خواب آیا ہے، اس بزرگ نے کہا ہے کہ میرا نام امام جعفر صادق ہے، 22 تاریخ کو میری نیاز دلایا کرو تو برکت ہوگی اور گھر میں خوشحالی آئیں گی۔ تو اس نے اپنی بیوی کو یہ واقعہ بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد اب ایسے ہی شروعات ہو گئی کہ انہوں نے ہر 22 رجب کو وہ نیاز دلانے لگے اسی کنڈے کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ صاحب وہ کہیں گڑھا کھود رہا تھا تو گڑھا کھودتے کھودتے اس کو سونا مل جاتا ہے اور بھی مال مل جاتا ہے، تو بہت زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو عورت تھی، مطلب لکڑہارے کی بیوی، وہ کسی کے یہاں کام کیا کرتی تھی، تو جب مال آ گیا تو پھر کوئی کسی کی غلامی کیوں کرے گا، تو اس نے وہاں سے کام چھوڑ دیا۔ تو جس کے یہاں کام کرتے تھے وہ لوگ بھی ان کے دشمن ہو گئے کہ صاحب آپ نے ایسا کیسے کما لیا، کہاں سے پیسہ آیا۔ یہ لوگ ان سے حسد کرنے لگے، اور حسد کی بنیاد پر وہ مالدار لوگ بھی غریب فقیر ہو گئے۔ تو اس طرح کی کہانی بیان کی جاتی ہے رجب کے مہینے کے اندر، اور بہت سے لوگ تو اپنے گھر کے اندر یہ کہانی پڑھواتے ہیں، اور پڑھوانے کے بعد فاتحہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ جو بھی قصہ ہے، یہ اس کے علاوہ جو ایسا ملتا جلتا جو بھی قصہ ہے حضرت امام جعفر صادق کی طرف جس کو منسوب کیا جاتا ہو، تو حضرات میں آپ کو بتا دوں یہ پورا کا پورا واقعہ جھوٹا ہے، گڑا ہوا ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، یہ جھوٹا واقعہ ہے اور یہ گڑا ہوا واقعہ ہے۔ اب کس نے گڑا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ صاحب یہ کس نے گڑا ہے اور کن لوگوں سے یہ چلتا ہوا آیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب لگی تھی، تو میں نے اس کا مصنف کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر مجھے شروع سے لے کے آخر تک اس کے مصنف کا نام نہیں ملا کہ آخرکار اس کو لکھا کس نے ہے۔ بس یہ سے چھپتی ہے، بس وہیں کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے مصنف کا نام نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ واقعہ پورا گڑا ہوا اور جھوٹا ہے۔ اور حضرات محترم، فاتحہ دلانے کے لیے، نیاز کرنے کے لیے آپ کو اس واقعے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ یہ واقعہ سنیں، نہ ہی پڑھیں، اور اگر کوئی پڑھوائے یا سنے تو اس کو منع بھی کرے کہ یہ واقعے جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمیں اصالِ ثواب کرنا ہے، حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کرنی ہے، تو ویسے ہی آپ کر لیجئے۔ اچھا، اس واقعے کے اندر تاریخ بھی 22 رجب بتائی جاتی ہے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 22 رجب ہے ہی نہیں۔ آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 15 رجب ہے۔ 22 رجب جو وصال کی تاریخ ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت امام جعفر صادق کی نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی 15 کو کرے یا 16 کو کرے یا 22 کو کرے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہانی بتائی جاتی ہے اس کے پیچھے وہ کہانی جھوٹی ہے۔ ہاں، آپ نیاز کریں، بہت اچھی طریقے سے اہتمام کریں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، غریبوں کو، مسکین کو آپ کھلائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہانی جھوٹی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔